الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ رویت سنت الاعتکاف نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا درمدار نیت۔ پیارے اسلام بھائیو، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، انشاءاللہ، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہفتہ اجتماع کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عبادت میں لذت کیسے حاصل ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخر نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن ہو جاتی، سوج جاتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی رات کی نماز ہرگز نہ چھوڑ دیتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا کی اتنی ہی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے اور جتنی دیر آرام کیا اتنی دیر ہی نماز ادا فرماتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے، یوں ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی یہ موقع مل رہا ہے، موقع غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ابتدا میں نماز شروع کر دی۔ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ میں نے دل میں خیال کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ سورۃ بقرہ شروع کی، خیال آیا کہ 100 رکعت پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیات پر رکوع نہ کیا بلکہ آگے بڑھتے گئے۔ اب میں نے خیال کیا کہ 200 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آیات پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ اب مجھے خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورۃ بقرہ یعنی تقریباً 2.5 پارے مکمل پڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ مکمل ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی رکوع نہ کیا۔ 2.5 پارے ختم ہو گئے لیکن آپ بھی رکوع نہیں کیا، نہیں فرمایا، بلکہ سورۃ آل عمران شروع فرما دی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ آل عمران مکمل تلاوت کر کے رکوع فرمائیں گے، مگر میرا خیال اس بارے میں یہ بھی درست نہ ہوا۔ جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی 3.25 پارے تلاوت فرما لیے لیکن رکوع نہ کیا، بلکہ سورۃ نساء شروع فرما دی۔ سورۃ نساء شروع فرما دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نساء مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔ اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء مکمل یعنی 5.25 پارے پورے ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مائدہ شروع فرمائی، سورۃ مائدہ شروع فرمائی۔ سورۃ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی تقریباً 6.25 پارے پڑھ کر رکوع فرمایا، 6.25 پارے پڑھ کر رکوع فرمایا۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ انعام شروع فرما دی۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ بخشائے آقا، امت کو بخشانے والے آقا، دو جہاں کے داتا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کثرت سے اور کیسی پابندی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں بھی غور کیجئے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کتنی تھی۔ ہم پر عموماً ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک گھر کے چند افراد کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، مگر ہمارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں۔ نبوت کے فرائض بھی انجام دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو علم دین بھی سکھاتے تھے، نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، غم خواری بھی فرماتے تھے، مریضوں کی عیادت بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ فریاد لاتے، ان کی فریاد بھی سنا کرتے۔ اور ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ جانور بھی آپ کے حضور دکھ درد سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی شفقت اور رحمت سے نوازتے تھے۔ یوں سوچتے جائیے
کہ کتنی مصروفیت تھی، ان سب مصروفیت کے باوجود پیارے آقا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اور کثرت سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہم ہے کہ ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، پیسے کمانا ہو تو وقت ہی وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہو تو وقت ہی وقت ہے، موبائل اور سوشل میڈیا کے لیے ہم ہر وقت دستیاب ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ کوئی مداری آ جائے تو اس کے لیے گرد مجمع لگانے کو بھی وقت ہے، کھیلنے کے لیے بھی وقت ہے، سڑکوں پر بڑی بڑی LCD لگا کر رات دیر تک میچ دیکھنے اور خود مچانے کا بھی وقت مل جاتا ہے۔ ہمیں وقت نہیں ملتا، صرف عبادت کے لیے نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو اشراق و چاشت کے لیے نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا تو اوابین کے نفل ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، وقت نہیں ہے تو نیک اجتماعات میں شرکت کا وقت نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر کا وقت نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینے کا وقت نہیں ہے، علم دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قبر و آخرت کی تیاری کا وقت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دنیاوی کاموں کے لیے ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی فکر آخرت نصیب ہو جائے، کاش ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اپنا آئیڈیل بنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو زندگی میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کاش عبادت کی توفیق مل جائے، آمین۔ دنیا میں سب سے اہم کام، مشہور صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے کہیں بھیجے تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو، مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے